ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، جس وقت دنیا میں کووڈ کی لہر پیدا ہوئی تھی، اس وقت دنیا کے ہر طبقے سے، ہر سماج سے اور ہر شخص کی زبان پر یہی تھا کہ ہمارے یہاں جو میڈیکل سسٹم ہے اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ان کے یہاں اسپتال بہتر سے بہتر ہوں، جس میں تمام طرح کی سہولیات میسر ہوں۔ ایسے میں خاص طور سے مسلمانوں نے بھی یہ عزم کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں مسلمان سب سے زیادہ اہمیت اسپتالوں کی طرف دیں گے، کیونکہ جس طرح سے بھارت کے مسلمانوں کو کووڈ کے دوران شکار بنایا گیا تھا، چاہے وہ بات کووڈ پھیلانے کے معاملے کو لے کر ہو یا پھر اسپتالوں میں ان کے داخلے کو لے کر ہو، سب سے زیادہ ٹارگٹ مسلمان ہوئے تھے۔ ان حالات میں بھارت کے مسلمانوں نے یہ عزم کیا تھا، جس میں خاص طور سے مالدار طبقے نے یہ عزم ظاہر کیا تھا، یہ امید ظاہر کی تھی کہ آنے والے دنوں میں ہم اچھے سے اچھے اسپتال سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے، سماج کے استعمال کے لیے بنائیں گے۔ کووڈ 1 2 3 کے خاتمے کے بعد جیسے ہی حالات عام ہونے لگے گا، حالات کے تحت ہر ایک کی زندگی جو ہے عام ہونے لگی، اس کے بعد مسلسل لوگ اس بات کو بھولنے لگے کہ کس طرح سے انہوں نے کووڈ کے دوران اسپتالوں کو قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، فیصلہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ کئی لوگوں نے اپنے ہوٹلز، اپنے سکولز اور اپنے گھروں کو تک کووڈ کے استعمال کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کووڈ کے حالات بدلنے کے بعد یہ تمام باتیں بھول لی جانے لگی ہیں۔ اب لوگوں کو کسی بھی طرح کی اسپتال کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ قابل غور بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت انہیں خدا جس طرح سے یاد آتا ہے، اسی طرح سے سہولیات بھی یاد آتی ہیں۔ جب کوئی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے لگتا ہے تو مسلمان کہہ اٹھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے میڈیا ہاؤس کی ضرورت ہے۔ جس وقت کووڈ کے حالات پیدا ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں اسپتالوں کی ضرورت ہے۔ بات صرف کووڈ کے لیے اسپتالوں کی ضرورت کی نہیں، بلکہ مختلف مسائل ہیں، مختلف ڈیسیز ہیں، مختلف مریض ہیں، بیماریاں ہیں، ان مریضوں کے علاج کے لیے بھی آج اچھے اسپتالوں کی بے حد ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ اس وقت جو بھارت میں مختلف اسپتال ہیں، جو بڑے بڑے پیمانے پر خیراتی اسپتال بنائے گئے ہیں، بات اس کی جین کمیونٹی کی ہو یا پھر لنگایت کمیونٹی کی ہو، مہاویر بدھ کمیونٹی کی ہو، اس طرح سے الگ الگ کمیونٹیز اپنے سماج کے ذریعے سے دوسروں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے باقاعدہ طور پر اسپتال قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اسپتال عیسائی سماج کے ہیں جو بہتر طریقے سے اچھے علاج کر رہے ہیں۔ لیکن جس مذہب میں علاج کو، کسی بیمار کا علاج کرنا سب سے بہترین ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، اس سماج کے لوگ ان کے پاس اپنے وسائل ہونے کے باوجود، اپنے سورسز ہونے کے باوجود اچھے اسپتال قائم کرنے سے قاصر ہیں۔ آج مالدار طبقے کو دیکھیے کہ وہ ہر سال حج پر روانہ ہو جاتے ہیں، ہر 2 مہینے 3 مہینے میں عمرہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اپنا مال کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کو مسلسل انجام دینے کی پہل کر رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ عبادت اور ثواب کے مقصد سے عمرہ اور حج کے فریضوں کو، ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ ان حالات میں جو مسلمان ہیں، جو عام طبقہ ہے، وہ طبقہ اپنے علاج کے لیے، اپنے جو بیماریاں ہیں اس کے علاج کے لیے جو ہے غیروں کے اسپتالوں کو جانے کے لیے مجبور ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بنگلور کے اندر جین ہاسپٹل ہے جو کینسر کے لیے ہے، سائی بابا ہاسپٹل ہے وہ ہارٹ اور کینسر کے لیے بہت ہی مشہور ہے، جے دیوا ہاسپٹل ہے وہ بھی ہارٹ کی بیماریوں کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اسی طرح سے مختلف اسپتال مختلف سماج کے لوگ اپنے سماج کی بھلائی کے لیے ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی قائم کیے ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پر کم رعایتی داموں میں علاج کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب مسلمانوں کے پاس ایسے اسپتالوں کی بے حد کمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس پڑھے لکھے طبقے یا مالدار طبقے کی کمی ہے، پہلے کے مقابلے میں آج مسلم نوجوان تعلیم کے شعبے میں بہت آگے آ رہے ہیں۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جو MBBS یا MD کی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن انہیں مناسب پلیٹ فارم نہ ملنے کی وجہ سے وہ فارن کنٹریز میں جا کر اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بعض نوجوان ہیں جو چھوٹے پیمانے پر اسپتال
قائم کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنے مال کو، اپنے زکوٰۃوں کو، اپنے جو فائنانشیل سسٹم ہے اس فائنانشیل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ایک آرگنائز طریقے سے اچھے اسپتالوں کا قیام نہیں کر سکتے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسپتال قائم کرتے ہوئے خیراتی کام کیا جائے، بلکہ رعایتی داموں میں جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے اچھی سے اچھی میڈیکل فیسلٹی فراہم کی جائے۔ آج یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سال عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہوں، کیونکہ شریعت میں عمرہ اور حج کے لیے کچھ لیمیٹیشنز بتائے گئے ہیں، جبکہ جو مریض ہیں، جو بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک براڈ ایریا ہے، ایک بڑی فیلڈ ہے جس میں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ان لوگوں کے علاج کے لیے اچھے اسپتالوں کا قیام کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو خاص طور سے جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے مال کو ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے اچھے اسپتالوں کا قیام کریں، بھلے ہی وہ کمرشل بیسس پر ہوں، لیکن جو لوگ ضرورت مند ہوں ان کے لیے رعایتی داموں پر علاج کرتے ہوئے ثواب جاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پروفٹ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ پروفیٹیبل بزنس کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج مسلمان اس جانب توجہ نہیں دیں گے تو جو نوجوان مسلمانوں کے ڈاکٹر بن کر باہر نکل رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں یا پھر دوسرے اسپتالوں میں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے نکلیں گے۔ غورطلب بات یہ بھی ہے کہ آج کئی اسپتال ہمارے ہاں قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن ان اسپتالوں کو جو سپورٹ کمیونٹی کی طرف سے ملنا چاہیے تھا وہ سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے، اور لوگ اسے گھر کی مرغی دال برابر کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسپتال اس وقت ہمارے سماج کے لوگوں کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں وہ بڑے پیمانے پر کام کرنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ اس جانب تمام اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کام کو جلد از جلد انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ایک پلیٹ فارم تیار کیجئے، ایک ٹائم فکس کیجئے کہ اس اتنے سال کے اندر مسلمانوں کی اتنے اسپتال قائم کیے جائیں، اتنے ڈاکٹرز جو باہر بیرونی ممالک میں کام کر رہے ہیں انہیں ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ وہ یہاں آ کر سماج کی اور کمیونٹی کی اچھے سے اچھے ٹریٹمنٹ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ تھی آج کی خاص پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، شکریہ۔